ناظرین، ہم انتہائی خوش قسمت ہیں کہ ایک بار پھر مقدس ماہ صیام یعنی ماہ رمضان کا شرف حاصل کر رہے ہیں، جس کی ہر گھڑی قبولیت، بخشش اور ثواب ہی ثواب ہے۔ ہر سال اس ماہ کا آنا تو ایک حقیقت ہے، مگر ہمیں یہ اگلی بار نصیب ہو یا نہ ہو، اس بات کو ذہن میں رکھتے ہوئے ہمیں اس کے برکات و فیوز کو سمیٹنے کی حد المقدور کوشش کرنی چاہیے۔ اس سلسلے میں خاتون خانہ پر انتہائی بھاری ذمہ داری عائد ہوتی ہے، جہاں اسے سب کے سیر و افطار کا بھی اہتمام کرنا ہے اور اپنے نماز روزہ کا بھی خیال رکھنا ہے۔ اس لیے رمضان میں صبح شام سحری افطاری کے اہتمام میں تھکنے کی بجائے اگر وائسلی سب گھر والے مل کر کچھ دن پہلے کچھ تیاری کر لیں تو ہمارا یہ رمضان اچھا گزر سکتا ہے۔ آئیے آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں کہ میں رمضان کی تیاری کیسے کرتی ہوں۔ میری یہ تیاری رمضان سے ایک ہفتہ قبل شروع ہوتی ہے، جس میں ڈیلی روٹین کی کوکنگ، صفائی ستھرائی کے علاوہ 7 دن قبل ہمیں رمضان کے لیے تیاری کرنی ہے، تو اس لیے اس میں سب گھر والے مل کر میرے ساتھ بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں۔ میں اس تیاری کو 7 دن کی تیاری کو بھی 2 حصوں میں تقسیم کرتی ہوں۔ نمبر 1 صفائی ستھرائی، نمبر 2 چیزیں کاٹنا، پکانا اور فریج میں محفوظ کرنا۔ اب صفائی ستھرائی کی بات کر لیتے ہیں، تو صفائی ستھرائی کو میں 5 دن دیتی ہوں اور دوسرا جو حصہ ہے اس کے لیے میں 2 دن رکھتی ہوں۔ تو چلیے دیکھتے ہیں ڈے 1 میں کیا ہے۔ صفائی ستھرائی کے حوالے سے ڈے 1 میں دروازوں، کھڑکیوں، فرنیچر، جالوں، پنکھوں کی تفصیلی صفائی شامل ہے۔ اگر یہ تفصیلی صفائی کی ہو تو روزانہ کی ڈسٹنگ زیادہ وقت نہیں لیتی اور ہفتہ 10 دن آسانی سے گزر جاتے ہیں۔ اس کے بعد ڈے 2 واش روم کی تفصیلی صفائی، ڈیٹیل ڈسٹنگ کی طرح واش روم کی ڈیپ کلیننگ، پورا واش روم دیواروں سمیت اس کی ہر چیز کی صفائی کچھ دن کے وقفے سے لازمی ہے۔ اس کے بعد ڈے 3 آ جاتا ہے، جس میں پردوں کی دھلائی شامل ہے۔ خاص موقعوں پر جب ہم کلینینس کا بہت زیادہ خیال رکھتے ہیں، اسی طرح ہمارے پردے بھی ضرور چمکتے اچھے لگتے ہیں، اس لیے میرا تیسرا دن پردوں کی دھلائی اور گھر کی چیزوں کے کورز وغیرہ دھونے کے لیے ہے۔ میرا چوتھا دن کچن کی صفائی کے لیے ہے۔ کچن کی صفائی میں الماریاں، چولہا، مسالوں کے جار، مختلف قسم کی ٹوکریاں اور چابیوں وغیرہ کی دھلائی شامل ہے۔ اس کے بعد 5واں دن آ جاتا ہے۔ 5واں دن فریج کی صفائی کے لیے مخصوص ہے، جہاں ہماری الماریوں کی طرح ہمارے فریج میں بھی کچھ دن بعد چیزیں بے ترتیب اور فالتو ہو جاتی ہیں، یہی فریج کا بھی حال ہے۔ فریج میں سے فالتو چیزیں نکال کر اس کو صاف ستھرا کرنا بہت ضروری ہے، تاکہ رمضان کے لیے اس میں چیزیں تیار کر کے رکھی جا سکیں۔ مثال کے طور پر میں نے ڈیلی روٹین کی ملائی وغیرہ جو جما کر رکھی ہوتی ہے، وہ بھی فریزر سے نکال دیتی ہوں، اس سے فریج میں جگہ بھی بن جاتی ہے اور رمضان کے پراٹھے وغیرہ بنانے کے لیے دیسی گھی بھی تیار ہو جاتا ہے۔ ڈے 5 جب میں فریج کی صفائی میں مصروف ہوتی ہوں تو گھر والوں سے رمضان کے لیے گروسری وغیرہ منگوا لیتی ہوں۔ ڈے 5 کے اینڈ پر ہمارے کچن کی الماریاں بھی دوبارہ ترتیب میں آ گئی ہیں اور کنٹینرز وغیرہ بھی صاف ستھرے ہو گئے ہیں اور ہمارا فریج بھی صاف ستھرا ہے، جس میں مختلف چیزیں آرام سے رکھی جا سکتی ہیں۔ چھٹے دن مختلف سبزیاں، گوشت وغیرہ دھو کر صاف کر کے فریج یا فریزر میں رکھ لیتی ہوں، مثلاً گوشت، دھنیا، پودینہ، پالک وغیرہ۔ مٹر چھیل لیتی ہوں اور چنے وغیرہ ابال لیتی ہوں۔ لوبیا وغیرہ ابال کر محفوظ کر لیتی ہوں۔ مختلف چٹنیاں وغیرہ بنا لیتی ہوں، جن کو کسی بھی کنٹینر یا آئس ٹرے کے کیوبز کی شکل میں محفوظ کر لیتی ہوں، اور یہ چٹنیاں افطار میں مختلف چاٹ اور کھانے وغیرہ کے ساتھ استعمال ہو سکتی ہیں۔ تیاری کے آخری دن میں فریزر میں فریز کرنے کے لیے مختلف چیزیں تیار کرتی ہوں، مثلاً کباب اور پراٹھے وغیرہ جو سحری کے لیے استعمال ہو سکتے ہیں۔ کیما فرائی جو مختلف ریسیپیز مثلاً میکرونیز، سموسوں اور رول میں استعمال ہو سکتا ہے۔
میں یہ چیزیں اپنے فیملی ممبرز کی ضرورت اور استعمال کے لحاظ سے محفوظ کرتی ہوں، جو آئندہ 15 سے 20 دن میں استعمال ہو سکتی ہیں۔ آپ اپنے فیملی ممبرز کی تعداد، پسند ناپسند کے لحاظ سے ان میں کمی بیشی کر سکتے ہیں۔ میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ چیزیں چاہے فریج میں رکھی ہوں، چاہے فریزر میں، ان کو اس سے زیادہ دنوں کے لیے سیو نہ کیا جائے، کیونکہ پھر یہ ہمارے لیے فائدہ مند ہونے کی بجائے الٹا نقصان کا باعث بن سکتی ہیں۔ میں رمضان کی مصروفیت کی وجہ سے اکثر چیزوں کے کچھ کلپس آپ کے لیے محفوظ کر سکی اور کچھ کی ڈیٹیل ویڈیوز میں آئندہ دنوں میں آپ کے لیے لگا دوں گی۔ آپ مجھے کمنٹ باکس میں لکھیے کہ آپ کو میری یہ ویڈیو کیسی لگی اور آپ رمضان کی تیاری کیسے کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں عطا کرنے کا شرف عطا کرے۔